ہم اب جائیں گے رضوان عباسی کی جانب. رضوان عباسی ABN نیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس اب سے کچھ دیر میں شروع ہونے والا ہے. رضوان عباسی سے اس کی تفصیلات جان لیتے ہیں. رضوان عباسی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے بلایا گیا ہے پاکستان بھارت کی صورتحال پر. گزشتہ رات 12:45 پر جب بھارت کی جانب سے ایک بزدلانہ حملہ کیا گیا ہے، اس کا جو پاکستان کی تینوں مسلح افواج ہیں انہوں نے بھرپور جواب دیا ہے. اور وہ جواب نہ صرف لائن آف کنٹرول پہ تھا، وہ جواب پاکستان کی قوم کے جذبات سے بھی سامنے ہوا اور جذبات سے بھی عیاں ہوا. گزشتہ رات جب بھارت نے پاکستان کے تقریباً 6 مقامات پر 24 حملے کیے، جس کے نتیجے میں تقریباً 8 جو لوگ ہیں وہ شہید ہوئے اور 33 سے زائد لوگ زخمی ہوئے، تو اس کے بعد پاکستان کی جانب سے یہ جو جواب دیا گیا، اس کے بعد DGISPR منسٹری آف انفارمیشن کے جو ذمہ داران ہیں، جس میں انفارمیشن منسٹر ہیں عطا اللہ تارڑ، انہوں نے بھی آ کر دبنگ انداز میں جو بھارتی پروپیگنڈا تھا بھارت کو بہترین انداز میں جواب دیا. اور اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے مطابق اب سے تھوڑی دیر کے بعد 10 بجے قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے. اور اس اجلاس میں جو تینوں مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں وہ شریک ہوں گے اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف اس اجلاس کی صدارت کریں گے. اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ تقریباً چاروں جو وزرائے اعلیٰ ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوں گے اور جو اسٹریٹجی ہے، جو حکمت عملی ہے، اس پر بھی بات کی جائے گی، غور کیا جائے گا. اور گزشتہ روز جو پاکستان کی جانب سے بھارت کو بھرپور انداز میں جواب دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں رات کا جو واقعہ تھا، دن کی روشنی میں بھارت مجبور ہوا کہ سفید جھنڈے لائن آف کنٹرول پر لگا دیے گئے بھارت کی جانب سے. تو اب سے تھوڑی دیر کے بعد جو قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس میں جو آئندہ کی جو اسٹریٹجی ہے، جو حکمت عملی ہے، وہ بھی طے کی جائے گی. اور تینوں جو مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں وہ اپنی جو کارکردگی ہے اور جو اسٹریٹجی ہے اس سے بھی وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو آگاہ کریں گے. اور پھر اس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کا ایک اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا. جی، اعلامیہ بھی جاری کیا جائے گا. قومی سلامتی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں تمام تر صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا، بغور صورتحال کو دیکھا جائے گا. رضوان عباسی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں تھے. رضوان، یہ بتائے گا کہ اس جو اجلاس جو ہونے جا رہا ہے اس میں کون کون سی اہم شخصیات شرکت کر رہی ہیں آج؟ دیکھیں، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جو روٹین ہے اس میں تینوں جو مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں وہ شریک ہوتے ہیں. اس میں DGMO بھی شریک کرتے ہیں اور اس کے علاوہ DGISPR. اور پھر اس کے بعد جو چاروں صوبوں کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں وہ بھی شریک ہوتے ہیں. وزیر دفاع اس میں شریک ہوں گے. اور اس کے بعد جو ڈپٹی وزیر اعظم و وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار، وہ بھی شریک ہوں گے. چونکہ دفاعی اعتبار سے جو بریفنگ ہے وہ وزیر دفاع بھی دیں گے. اور اس کے بعد جو سفارتی محاذ پر جو پاکستان کی جو کارکردگی ہے، جو پاکستان کی اسٹریٹجی ہے، اس سے جو وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار، وہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو بھی آگاہ کریں گے. جی، اچھا رضوان، یہ بتائے گا پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے اس پر کیا بیان سامنے آیا اب تک؟ دیکھیں، وزارت خارجہ کی جانب سے جو ہی یہ اسٹرائک ہوا، DGISPR اور انفارمیشن منسٹر عطا اللہ تارڑ کی پریس بریفنگ کے بعد جو وزارت خارجہ ہے، جو دفتر خارجہ ہے، ان کی جانب سے کلیئر بیان آیا کہ اسحاق ڈار نے، جو وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے جو ہمارے جتنے بھی فارن مشنز ہیں، جو سفارت خانے ہیں، ان کو متحرک رہنے کا کہہ دیا ہے، ہدایات جاری کر دی ہیں. دوسری جانب جو پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ہیں عاصم افتخار، ان کو بھی ہدایت جاری کی گئی تھی کہ وہ سلامتی کونسل کو فوری طور پر آگاہ کریں اس بھارت کے بزدلانہ حملے کے متعلق. اور جو عاصم افتخار ہیں، انہوں نے سلامتی کونسل کو جو گزشتہ رات ہونے والا جو بھارت کی جانب سے جو حملہ تھا اس حوالے سے آگاہ بھی کر دیا گیا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو اقوام متحدہ کی جانب سے جو سیکریٹری ہیں اقوام متحدہ کے انتونیو گوٹریس، انہوں نے اس کی مذمت بھی کی ہے. اور اس جو بھارت کا جو اقدام ہے، جو بھارت کی جارحیت ہے، اس کے حوالے سے اقوام متحدہ نے یہ کہا ہے کہ بھارت
تحمل کا مظاہرہ کرے اور بھارت کو ایسا جو قدم ہے وہ اٹھانا نہیں چاہیے تھا، اور جس پر پاکستان کی سفارتی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر ایک فتح بھی تصور کی جا رہی ہے۔ جی رضوان عباسی، آپ نیشنل سیکیورٹی کا جو اجلاس ابھی صبح 10 بجے ہونے جا رہا ہے اس پر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے تھے۔